رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب پہلی سے چوتھی آیات. رسولوں کے اعمال دوسرا باب پہلی دوسری تیسری اور چوتھی دو آیات 4 آیات پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب رعب سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کہیں آمین. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بڑی جماعت 120 لوگوں کی جماعت ایک جگہ پہ جمع تھی اور یہ دن تھا پینتیکوست کی عید کا اور روح القدس نازل ہوا. تو اس سے پہلے کہ میں غیر زبانوں میں بات کروں روح القدس کی بات کروں یا مزید وضاحت میں جاؤں لفظ پینتیکوست پہ غور کرتے ہیں. اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ یہ یوٹیوب پہ ہوگا, آپ دیکھ سکیں گے. تو لفظ پینتیکوست کیا ہے؟ جو پینتیکوست کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ انگلش میں پینتیکوست, اردو میں پینتیکوست لفظ لکھا ہے لیکن گریک میں ہے پینتیکوستی اور ہبرو میں جو لفظ ہے شاوت. لیکن زبانوں میں تلفظ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے, اس کا مطلب ایک ہی ہے اور مطلب ہے 50واں. کتنوں کو یاد رہے گا پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ 50واں 50th. تو اب بات یہ ہوئی یہودی عید فصح مناتے تھے, 50ویں دن کی عید مناتے تھے, 50ویں دن کی عید وہ مناتے تھے. اور وہ کیوں مناتے تھے سن لیجیے. میں عید پینتیکوست سے تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں. جس دن بنی اسرائیل قوم مصر سے آزاد ہوئی, مصر سے وہ نکلے, آپ جانتے ہیں کہانی. موسیٰ نے کہا تمام لوگ برہ سوا کریں اپنے اپنے گھر میں اور اپنے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اور اس کے اوپر کے حصے پہ خون کا نشان لگائیں اور برہ بھون کے کھائیں. اور جن لوگوں نے یہ حکم کی فرمانبرداری کی, جنہوں نے فرمانبرداری کی وہ بچ گئے اور باقی جو تھے, جو بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے, ان کے پلوٹے مر گئے. اور بنی اسرائیل بڑے آرام سے اس ذبح کیے ہوئے بھرے کے خون کے باعث آرام سے وہاں سے نکل گئے کیونکہ مصر کے گھر میں کوہرام بچا ہوا تھا, ان کے پلوٹے مر رہے تھے, وہ رو رہے تھے, یہاں تک کہ فرعون بھی. لیکن بنی اسرائیل ایک بڑے کی قربانی کی وجہ سے سارے بائی فاضل نکل گئے. ہر خاندان کے لیے ایک بڑا, ہر خاندان کے لیے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی مرہ پوری دنیا کے لیے. ذرا یسوع کے لیے تالیاں ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے ہاتھ بنانے کے لیے ایک مرہ ہر خاندان نے, اور کچھ خاندانوں نے مل کے بھی ایسے کیا. لیکن یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے, یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو وہ فصح مناتے تھے. میں واپس چلتا ہوں. تو وہ اس دن کی یاد مناتے تھے کہ ہم فلاں دن مصر سے نکلے تھے ایک بڑے کی قربانی کے وسیلہ سے. اور جب سال سال یہ عید مناتے تھے تو اس عید کو کہتے تھے عید فصح, پاس اوور. کیا کہتے تھے اس عید کو؟ عید فصح یا پیس اوور کہتے تھے. ہر سال مناتے تھے, منانا چاہیے. اب 14 اگست کو مناتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا. انڈیا والے 15 اگست کو مناتے ہیں کہ انڈیا آزاد ہوا. اور جو گنہگار توبہ کرتے ہیں نجات پاتا ہے, اسے اگر اپنی ڈیٹ یاد ہو کس دن توبہ کی, وہ بھی خوشی منا سکتا ہے کہ میں فلاں دن آزاد ہوا. بنی اسرائیل سال بسال اس دن کی یاد مناتے تھے کہ ہم برے کے خون کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے. اور جب سال
مناتے تھے اس عید کا نام تھا عید فصح. بولیے عید فصح. بولیے کیا نام تھا اس کا؟ لیکن یہ آزادی جس کی وہ عید مناتے تھے صرف یہودیوں کے لیے تھی. صرف یہودی آزاد ہوئے تھے نا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح جو ہمارا برا ہے جب وہ ذبح ہوا تو صرف یہودیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے وہ مصلوب ہوا اور پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ بنا اور پوری دنیا کے لیے وہ فصح بن گیا. بولے ہاللیلویا. اور ہمارا جو فصح کا برا ہے وہ بے عیب ہے, پاک ہے, یکسالہ ہے. اور یہ وہ برا ہے جس نے اعلان کیا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں, پہلا کرنتھیوس کا 5واں باب 7ویں آیت کا دوسرا حصہ. پہلا کرنتھیوس 5واں باب 7b یہاں لکھا ہے کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ اسکرین دیکھ سکتے ہیں سب اکٹھے مل کے پڑھیں. بولیے کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. ہمارا فصح جو مسیح قربان ہوا وہ جو یہودی تھے اپنے ایک برے کی خوشی مناتے تھے تو اس سے آزاد ہوئے. ہمارا برا جو مسیح ہے جو وہ ذبح ہوا گڈ فرائیڈے کے دن تو وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ بن گیا. تو یہ پوری دنیا کے لیے تھا. ابھی میں عید فصح پہ ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میں پینٹیکوسٹ کی بات کروں گا. تو وہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. آئیے پڑھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 2واں باب اور اس کی 2 آیت. آپ کہیں گے ذرا میرے تو دیکھیے, آپ کہیں گے پیغام شروع تو کیا پینٹیکوسٹ کا اور یہ پاسٹر صاحب سنا رہے ہیں عید فصح. ذرا بنیاد بنانے دیں مجھے, میں جاؤں گا وہیں پہ. پہلے عید فصح کی سمجھ آ گئی؟ کس کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. تو بنیاد میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پینٹیکوسٹ پہ کیسے پہنچنا ہے. ہاں تو ہمارا برا جو مصلوب ہوا سب کے لیے ہوا. پڑھتے ہی ہونا آپ کا پہلا اس کا 2واں باب 2 آیت کیا لکھا ہے؟ اور وہی اگر سامنے نظر آ تو دیکھیے, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے. بولے ہاللیلویا. آئیے اس برے کے لیے تالیاں بجا دیں. اب میں بتاؤں گا یہ اس کا پینٹیکوسٹ سے کیا تعلق ہے. انہیں حکم تھا کہ عید فصح کے بعد, اب غور سے سننا ہے آپ نے کیونکہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پینٹیکوسٹ پہ. یہودیوں کی حکم یہ تھا کہ عید پینٹیکوسٹ کے بعد 7 سبت 7 ہفتے کتنے دن بن گئے؟ 49 7 سبت گن لینا اور 7 سبت تک تم شکر گزاری کی قربانی پیش کرتے رہنا اور ہفتوں کی عید منانا. 7 ہفتوں کی. تو 7 سبت کتنے دن ہوئے آپ نے بتا دیا مجھے؟ کتنے دن؟ 49. تو آئیے ذرا احوال کی کتاب اس کا 23واں باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں. 7 ہفتے عید فصح کے بعد 49 دن اور اس کے بعد 50واں دن جس کا مطلب پینٹیکوسٹ ہے. کیا لکھا ہے؟ اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 49 کا اگلا دن 50 دن گن لینا, تب تم خداوند کے لیے نذر کی قربانی گزار آنا. لہذا عید پینتیکوست جو 50واں دن تھا اس میں وہ نذر کی قربانی چڑھاتے تھے. وہ گرین آفرنگ پیش کرتے تھے, اناج پیش کرتے تھے, فصل پیش کرتے تھے, پہلے پھل پیش کرتے تھے. اپنے فصلوں کے پہلے پھل, اپنے فصلوں کا جو اناج کا جو پہلا پھل ہے گرین آفرنگ وہ دیتے تھے 50ویں دن. اور اس 50ویں دن عید کا نام تھا عید پینتیکوست. کس کس کو سمجھ آ گیا؟ ویری گڈ. آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بہت اچھے استاد بھی بنیں گے اور ان کو سکھا سکیں گے. تو 50واں دن بنتا ہے یہ, اور پینتیکوست کا مطلب ہی 50واں دن ہے. پھر اب میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. اب مجھے بتائیے جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا, آپ سب سن رہے ہیں, کتنے دن جی اٹھنے کے بعد
यीशु अपने शागिर्दों को जमीन पर दिखाई देता रहा। कितने दिन? और जब यीशु मसीह 40वें दिन आसमान पे चला गया, तो आसमान पे जाने के कितने दिन बाद रूह कुदस नाज़िल हुआ? 10 दिन बाद। टोटल कितने हो गए? और वो दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन था। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन जमीन पे रहा, 40 दिन के बाद आसमान पे गया, और जब आसमान पे गया तो 10वें दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ। और जो 10वां दिन था, यानी जी उठने के कितने दिन बाद? 50वें दिन बाद। जी उठने के कितने दिन बाद? 50वें। यहूदी उस दिन ईद पेंतिकोस्त मना रहे थे। यहूदी ईद पेंतिकोस्त मना रहे थे, ग्रेन ऑफरिंग पेश कर रहे थे, फसलें पेश कर रहे थे, कुर्बानियां लेके आ रहे थे, पहले फलों की कुर्बानियां पेश कर रहे थे, खुशी खुशी झोलियां भर भर के, बल्कि यूं कहने परियां भर भर के, वो गधों पे लाद के, घोड़ों पे लाद के और गाड़ियों में लाद के यरूशलेम में लाते थे और खुदा के घर में अपनी कुर्बानियां पेश करते थे। वो कुर्बानियां पेश कर रहे थे। उधर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मुकद्दसा मरियम, चंद और औरतें, 120 की जमात और यीशु मसीह के भाई जो बाद में ईमान लाए थे, ये सब एक जगह इबादत कर रहे थे। वो यहूदी अपनी कुर्बानी दे रहे थे, फसलों की कुर्बानी, और ये क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये भी कुर्बानी है। दुआ करना कुर्बानी है। गीत गा रहे थे, हम कर रहे थे और कह रहे थे, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने आसमान पे जाने से पहले कहा था मैं रूह कुदस भेजूंगा। आज 10वां दिन हो गया है। तूने जी उठने के बाद भी कहा था कि मैं रूह कुदस भेजूंगा। फिर आसमान पे जाने के बाद भी, आसमान पे जाने से पहले भी कहा मैं रूह कुदस भेजूंगा। इतने दिन हो गए हैं, आज 10वां दिन है, रूह कुदस भेज दे। वो दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे, कुर्बानी चढ़ा रहे थे। हमारी दुआ कुर्बानी है। वो कुर्बानी चढ़ा रहे थे फसलों की, हम कुर्बानी चढ़ा सकते हैं अपनी फसलों की। हमारे होठों का फल क्या है? हमारे होठों का फल हम तो सुना, शुक्रगुजारी, प्रस्तुति, गीत, उसकी सदाइश, और इसके अलावा भी हमारे हमारा जो पहले फल है, हमारे हदिये हैं, हमारे नजराने हैं, हमारी कुर्बानियां हैं, हमारी दैनिकियां हैं, ये भी पेश कर सकते हैं। और शागिर्द उस वक्त अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे। 10 दिन हो गए थे दुआ करते करते। अब और से सुनिए मेरी बात। कितने दिन हो गए थे उनको दुआ करते? थक गए होंगे। लिखा नहीं है कि उन्होंने रोजा भी रखा था, शायद रखा हो, शायद किसी ने रखा हो, शायद ना रखा हो, और जब लिखा नहीं तो मैं क्यों कहूं। लेकिन बड़ा वो 10 दिन से हिम्मत नहीं हार रहे। जब यीशु ने कहा दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, वो हिम्मत नहीं हार रहे, दुआ करते रहे। तो ये जो लोग थे, कौन कौन थे जो दुआ कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्योंकि यीशु ने 4 दिन पहले कह दिया था, 10 दिन पहले कह दिया था। क्या कहा था? जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, यरूशलेम में ठहरे रहो। तो वो हुक्म मान के चले गए थे और 10 दिन तक दुआ करते रहे। कौन कौन? आइए पढ़ते हैं। इमारत की किताब उसका पहला बाब 13वीं और 14वीं आयत। आज हम पेंटिकोस्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इमारत की किताब पहला बाब 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और जब उसमें दाखिल हुए, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तूमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शमौन सिलोकियस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये 11 शागिर्द वहां थे उस बाला खाने में। हुक्म था कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, जाओ वादे का इंतजार करो। तो ये वहां थे और इनके साथ और कौन थे? आगे क्या लिखा है? ये सब के सब 4 औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं खुद खुदा यीशु मसीह से दुआ करता हूं। हेलो, मैं किससे दुआ करता हूं? किसके नाम से? तो क्या आप मुझसे दुआ कर सकते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, मैं उसके आगे झुकता हूं। क्या आप मेरे नाम से दुआ कर सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो खुद दुआ करता हूं। और यहाँ मुकद्दसा मरियम का जिक्र है। 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम दुआ में मशहूर थी, जो खुद दुआ करती थी। उनके आगे भी लोग दुआ करते हैं।
जो एक पितर है। आज आपके सामने है, चांद और तो यीशु की मां मरियम वो दुआ कर रहे थे। मरियम, मुकद्दसा मरियम और दीगर लोग और यीशु के सगे भाई जो उनके हाफ ब्रदर्स थे, वो दुआ कर रहे थे, रूह कुद्स नाज़िल कर। तो यहां मैंने जो आपको बात समझाई है, जो खुद दुआ करता है उसके आगे दुआ नहीं हो सकती। हम सिर्फ उससे दुआ करते हैं जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो बोलता है, जो देखता है, जो दुआओं का जवाब देता है, सिर्फ वही है। और यीशु ने कहा मेरे सिवा किसी और के नाम के वसीला से दुआ नहीं करनी। यीशु ने कहा जब दुआ करो तो ऐ बाप, हम ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। तो यीशु के वसीला से हम दुआ करते हैं। मुकद्दसा मरियम हो या पतरस हो या यशायाह हो या पौलुस हो, बहुत बड़े नाम हैं, किसी के नाम से दुआ नहीं कर सकते। बड़ा मैं अपने मौजूद की तरफ वापस आता हूं। क्या बात कर रहा था? मौजूद क्या है मेरा? हेलो, पेंटिकोस्ट। तो ये पेंटिकोस्ट का दिन था, 50वां दिन। अब आपको लिंक पता चल गया। उधर 50वां दिन यहूदी ईद फसह के बाद मनाते थे, फसलों की कुर्बानियां देते थे, शुक्रगुजारी करते थे, जो कि अच्छी बात थी। और खुसूस इस बात के लिए कि वो आजाद हुए थे वहां से, मिस्र से। और हमारे लिए ये बात 50वां दिन एक नई ईद बन गया। यहूदियों की ईद पेंटिकोस्ट हमारी ईद बन गई। बोले हालेलुया। उनकी ईद हमारी ईद बन गई, क्योंकि इसमें क्या था? एक जबरदस्त मौजज़ा हुआ। आइए देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं पीछे जाना चाहता हूं। यहूदी ईद पेंटिकोस्ट मनाते थे फसह के 50वें दिन। इत्तेफाक की बात, ये खुदावंद की तरफ से है, इत्तेफाक की बात, जिस दिन शरीयत लेके मूसा बनी इस्राएल के पास आया, इत्तेफाकन उस दिन ईद पेंटिकोस्ट थी। हेलो, जिस दिन मूसा शरीयत लेके आया वो कौन सा दिन था? इत्तेफाकन वो 50वां दिन था फसह के बाद का। और वो हफ्तों की 7 हफ्तों की ईद मनाने के अगले दिन में थे। शरीयत नाज़िल हुई मूसा के जरिए से। और जब भी खुदा पुराने अहदनामे में अपनी हुजूरी को लाता था, तो उस हुजूरी में क्या होता था? बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी, गर्नाह की आवाज आती थी, काली घटाएं छा जाती थी, शोले नजर आते थे, पहाड़ हिल जाते थे। ये खुदा की हज़ूरी का निशान था। उधर शरीयत नाज़िल हुई, मूसा शरीयत लेके आया, और जब लेके आया तो बादल गरजे, बिजली चमकी, काली घटा छा गई, जबरदस्त ट्रम्पेट की आवाज सुनाई दी, खुदावंद शोले में से होकर गुजरा, पहाड़ हिल गया। 50वें दिन, उधर 50वें दिन शरीयत मिली, इधर 50वें दिन शरीयत से हमारी जान छूट गई। तालियां नहीं बजाएंगे? हाँ, लेकिन शरीयत के बगैर हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीयत ही हमें सिखाती है, और शरीयत के जरिए से सीख के हम नए अहद में आते हैं। हम अगर शरीयत ना हो तो शरीयत तो हमारी उस्ताद है। हम शरीयत से सीख कर नए अहद में दाखिल हुए, लेकिन अब हमें एक नई शरीयत मिल गई है। हालेलुया। फजल की शरीयत, रूह कुद्स की शरीयत, रूह कुद्स नाज़िल हुआ। बोलिए हालेलुया। और एक बात, पुराने अहदनामे में जब खुदा जाहिर होता था तो निशानियां क्या थी? बोलिए क्या निशानी थी? अभी बताइए मैंने। बादल गरजना और काली घटाएं, शोले, ट्रम्पेट, और पहाड़ कांप उठते थे। आइए पढ़ते हैं खुरूज 19वां बाब 16 से 18। पहले 16 में आए, जब 30वां दिन आया, यानी उनके पेंटिकोस्ट का, तो सुबह होते ही बादल गरजे, बिजली चमकने लगी, और केनाह की आवाज यानी साउंड ऑफ ट्रम्पेट जो बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए, डर गए। शोर, क्योंकि खुदा की कुदरत नाज़िल हुई। और 18वीं आयत पढ़िए, 19वां बाब 18वीं आयत। और लिखा, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और सारा पहाड़ हिल रहा था। खुदा की कुदरत है। जलजला
सराहते, ये खुदा के ज़हूर का निशान था। और जो पेंटिकॉस्ट में क्या हुआ, मैं किस पेंटिकॉस्ट की बात कर रहा हूँ? जब शागिर्द दुआ कर रहे थे, क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? पढ़ के सुनाओ। देखिए इमाम की किताब पहला बाब उसकी दूसरा बाब उसकी पहली से तीसरी आई। उधर पहाड़ कांपे क्योंकि खुदा उतरा, शरीयत में नहीं, इधर वैसे ही मंजर नजर आया क्योंकि खुदा उतरा। अब खुदा एक दूसरे रूप में। पढ़िए, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, वो सब जिनके नाम अभी मैंने पढ़े थे 120 लोग, वो एक जगह जमा थे कि यातायात अचानक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, बड़ी जबरदस्त किस्म की आवाज, गरजे जिससे इंसान दहल जाए, कांप जाए। बच्चे भाग जाते हैं, बड़े भागते हैं जब बिजली चमकती है। ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। पहाड़ गूंज गया उधर। हेलो, कोई सीना गूंज गया जब खुदा आया? यहां जिस बाला खाना में थे वो गूंज गया, जलसला आया, और ने आग के शोले किसी फटती हुई सभा में दिखाई दी। आग के शोले, ये निशानी थी। आग के शोले ये खुदा को जाहिर करते हैं। आग के शोले खुदा को पेश करते हैं। आग के शोले किसको पेश करते हैं? क्योंकि पुराने नबी ने बताया आग के शोले में से होके गुजरा। यहां भी आग के शोले दिखाई दिए और जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 है। बोले हालेलुया। अच्छा, एक तो आग जो है वो खुदा को पेश करती है, आग कुछ और भी पेश करती है। आग भस्म करने वाली है, गुनाह को भस्म कर कुछ और भी पेश करती है। पुराने अदब में अगर कुर्बानी के ऊपर आग नाज़िल होती और कुर्बानी जल जाती तो समझे कुर्बानी कबूल है। आपको याद आ गया एलिया का वाक्य? आग नाज़िल हुई, बोलिए हुई, बोले भाई, आग नाज़िल हुई और कुर्बानी चट कर गई, इसका मतलब कबूल। तो आग का मतलब कुर्बानी कबूल, इसका मतलब आग नाज़िल हुई। इसका मतलब है कि वो 12-11 शागिर्द 120 की जमात जो कुर्बानी पेश कर रहे थे, जो दुआ कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हालेलुया, आ गई, कुर्बानी कबूल हो गई, खुदा जाहिर हुआ। बोले हालेलुया। मैं 3 बातें बयान करूंगा, गौर से सुन रही हैं, जरा हाथ खड़ा करें जो सुन रहे हैं। आपने बहुत दफा सुना है, हमारी सड़क से लोग गुजरते हैं जनाजा लेके, तो आवाज आ रही होती है, बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम में आमीन, बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम में आमीन। पता नहीं कितने सिखा देता है। तो भाई आराम से जाओ, दुआ करते हुए खानदान की तसल्ली के लिए दुआ करो। ये कोई दुआ तो नहीं है बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम में आमीन। बोले ये दुआ है, बोले ये दुआ है, दुआ नहीं है। हाँ, बाप और बेटे और रूह कुद्स को जितना हम मानते हैं शायद कोई भी ना मानता हो, हम मानते हैं बाप और बेटे रूह कुद्स को। अभी मैं बयान करूंगा, जब खुदा आसमान में था, यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुआ था, रूह कुद्स आसमान में था, तो बाप खुदा जो है, हम कहेंगे गॉड इन हेवन। खुदा कहां था? सब बोलिए, खुदा कहां था? फिर बोलिए, खुदा कहां था? जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो एक नाम था उसका, इमैनुअल। क्या मतलब है इमैनुअल का? खुदा हमारे साथ। खुदा जब आसमान पे, खुदा आसमान पे था और वो खुदा बाप है। जब यीशु पैदा हुआ तो उसका नाम इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। जब रूह कुद्स आया तो ना खुदा आसमान पे, ना खुदा हमारे साथ, बल्कि खुदा हमारे अंदर। बोले तालियां बजा दो। तस्वीर की समझ आ गई? तस्वीर की समझ आई? बाप आसमान पे, अब तो बेटा भी आसमान पे, और अब रूह कुद्स कहां है? हमारे अंदर। अच्छा, ये है तस्वीर। बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी, बाप बेटा रूह कुद्स एक ही है, उनके ये 3 ऑफिसेस हैं। बाप ने मोहब्बत रखी, मुजस्सम हुआ बेटा, उसने सलीब पे कुर्बानी दी, और फिर बाप और बेटा दोनों का जो ये निजात का प्रोसेस है, उसके बाद अगला स्टेप था होली स्पिरिट का। अब होली स्पिरिट आ गया, रूह कुद्स आ गया ईद पेंटिकोस्ट को, और जब रूह कुद्स ईद पेंटिकोस्ट पे नाज़िल हुआ तो अब खुदा आसमान में नहीं, अब खुदा हमारे अंदर है। यीशु ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और यीशु ने कहा जब
دعا کرو یقین کرو کہ میں تمہارے اندر ہوں. لکھا جب تم اس کے پاس آتے ہو تو اس کے پاس آنے والوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے تعلق کو بدلا دیتا ہے. اور یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں. وہ ہمارے بیچ میں ہے لیکن روح القدس ہمارے اندر ہے. تالیاں نہیں بجیں گی. باپ آسمان پہ روح القدس ہمارے بیچ میں اور یسوع مسیح بیچ میں اور روح القدس کا ہے ہمارے اندر. اور تصویر کی آپ کو سمجھ آ گئی یہ سب ایک ہی ہے. اچھا اب ایک اور بات سنیے. خدا ظاہر ہوتا تھا آگ نازل ہوتی تھی. روح القدس نازل ہوا آگ نازل ہوئی. اس کا مطلب روح القدس بھی خدا ہے. بولیے ہاللیلویا. بولیے ہاللیلویا. روح القدس کے کام جو ہے ان کے میں اگلے اتوار میں بیان دوں گا. آج صرف ایک بات کروں گا روح القدس کے کام کے بارے میں. جب باپ نے بیٹا دیا بیٹے نے کفارہ دیا. روح القدس لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ یسوع کی قربانی کو قبول کر لو. روح القدس قائل کرتا ہے یسوع کے کفارے کو قبول کر لو. روح القدس کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لو. اپنے گناہوں سے توبہ کرو نجات پاؤ. وہ آپ کے کان میں کہتا ہے. اس کی آواز اپنے دل میں سنتے ہیں. اس کی آواز آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہے. یسوع کو قبول کر لیں اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو روح القدس نے آپ کو جیت لیا. اور اگر نہیں کیا تو روح القدس کی آپ نے قدر نہیں کی جو اب زمین پہ خدا ہے. بولے ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. اچھا اب ایک سوال ہے یہاں پہ. پہلے سوال بعد میں کروں گا. آیت ہے انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آگے کیا لکھا ہے. انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. بولیے ذرا دکھائی دی. سب بولے دکھائی دی. انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. مجھے بتائیں کبھی زبانیں دکھائی دیتی ہے؟ عجیب نظر آتی ہے. بولی نہیں. ٹنگز جو ٹنگز ہیں زبانیں ہیں وہ نظر انہیں دکھائی دی. انگلش میں اور دیگر زبانوں میں انگلش کے کافی ورژن میں نے کل دیکھے سب میں جو ورڈ آیا ہے وہ دکھائی دینے کا نہیں ہے. وہ ہے اپیئر. اپیئر ظاہر ہوئی. تو ترجمے کی تھوڑی سی وہ ہے. ترجمہ اردو کا بہت اچھا کیا گیا ہے لیکن کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کبھی نرم ہو جاتا ہے. تو میں نے جتنے انگلش کل ترجمے دیکھے ہیں ان میں اپیئر ظاہر ہوئی. دکھائی نہیں دی ظاہر ہوئی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے دکھائی دی تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے. شاید دکھائی دی ہو چلے ہم ایسے ہی کہہ لیتے ہیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں آئے تو ایک حل ہے میرے پاس. حل ہے. بھلا کیا حل ہے بھائی سخاوت؟ ایک حال بتاؤں. دکھائی کیسے دے سکتی ہے؟ نہیں پتا نا. ہلو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ دکھائی دے سکتی ہے نہیں آ سکتی. جب آسمان پہ جائیں گے پترس سے پوچھ لینا یار پترس ذرا وہ بتائے آپ کے شعلے کی زبانیں دکھائی کیسے دی تھی. وہ بیان کر سکے گا. یہ نہ بیان کر سکے. مگر سب نے اسی پوچھ لینا بی بی جی ذرا دسو بہن جی وہ آگ دی شعلے میں زبانہ کتوں دکھائی دیں گے. انتظار کریں وہ آپ کو بتا دیں گے ورنہ میں نے تو بتا ہی دیا اس کا مطلب ظاہر ہوئی. تو آگ کے شعلے دکھائی دیے. خدا ظاہر ہوا. آسمان سے زوردار آواز آئی. روح زبانیں ان کے اوپر آ ٹھہری اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے. بولے خیر. بولیے خیر. جو آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ کی اپنی زبان نہیں وہ کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے. غیر کا مطلب ہے غیر جو اپنا نہ ہو. غیر زبانیں بولنے لگی جو ان کی نہیں تھی. غیر کا مطلب جو اپنی نہ ہو. تو آئیے بڑے غیر زبانیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ بولیے کیوں؟ کیونکہ بھائی بولیے نا کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ غیر ہے. اور اب آپ کہیں گے کہ اس دن تو سمجھ آ رہی تھی سب کو. جس دن یوم پینتیکوست تھا روح القدس نازل ہوا تو سب کو سمجھ آ رہی تھی. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا کل پہ کیوں بات ڈالنی ہے؟ آج ہی جواب دوں گا. آج ہی جواب چاہیے. ہلو بول رہے ہیں یس. تو سنیے یہ جب روح القدس نازل ہوا سب غیر زبانیں بولنے لگے. لیکن جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی اور یہ سب کو سمجھ آ رہی تھی
یہ دعا نہیں تھی. اب آپ سمجھیے غور سے, جب روح القدس نازل ہوا وہ غیر زبانیں بول رہے, وہ دعا نہیں کر رہے تھے. 10 دن ہو گئے دعا کرتے کرتے, اب وہ دعا نہیں کر رہے, اب غیر زبانیں بول رہے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, اس کا مطلب غیر زبانیں دعا نہیں ہے. یہ نہیں, غیر زبان دعا ہے نا, بولیے ہے کہ نہیں. لیکن جب یہ بول رہے تھے دعا کر رہے تھے, کر رہے تھے, غیر زبانیں بول رہے تھے. فرق کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی زبان میں کرتے ہیں, اور پھر آمین کی آواز ہم جب بولتے ہیں اس کا مطلب کہ آمین میں مانتا ہوں. اور جب ہم دعا غیر زبان میں کرتے ہیں تو پھر دعا ہے وہ, اور اس کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا کو ساری زبانیں آتی ہیں. اگر آپ پشتو میں دعا کریں خدا سمجھے گا کہ نہیں, آپ پنجابی میں دعا کریں خدا سمجھے گا کہ نہیں, انگلش میں دعا کرو خدا سمجھے گا کہ نہیں, غیر زبان میں دعا کروں تو دعا سمجھے گا کہ نہیں, خدا سمجھے گا کہ نہیں. لیکن ان کو جب یہ غیر زبان بول رہے تھے, لکھا ہے ہر ایک کو یہ سنائی دے رہا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے, سب کو سمجھ آ رہی تھی. وجہ کیا ہے, یہ دعا نہیں تھی. تو پھر کیا ہو, اور یہ دوسرا بات کیا ہے, دعا میں ہم مانگتے ہیں, دعا میں ہم ستائش کرتے ہیں, یہ کچھ اور ہی تھا. دوسرا بات کیا ہے, دیکھیں, مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے رہے. جب وہ غیر زبان بول رہے تھے, سنیے 120 کی جماعت غیر زبانیں بول رہی تھی, 3000 لوگ سن رہے تھے, ہر ایک کو یہ سنائی دے رہا تھا یہ میری بولی بول رہا ہے. اور کیا سن رہے تھے, خدا کے بڑے بڑے پہنچ سے بیان ہو رہے تھے. جب بول رہے تھے, پترس بول رہا تھا, کہہ رہا تھا, میں مثال دیتا ہوں, غیر زبان میں جو لوگ سمجھ رہے تھے, کسی کی زبان میں یہ کہہ رہا تھا یسوع مسیح قادر مطلق ہے, وہ پانی اور آگ میں قوت رکھتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور خدا کے بڑے بڑے کام وہ پہلے کلثم کو عبور کرنے کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. بڑے بڑے کام وہ بیان کر رہے تھے. 11 شاگرد 120 کی جماعت غیر زبانوں میں ان کی زبانوں میں جو وہاں بیٹھے تھے بول رہے تھے, اور خدا کے بڑے بڑے معجزے بیان کر رہے تھے. دعا نہیں تھی. اچھا, اگر غیر زبان ہو اور اس میں ہم خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر رہے ہوں تو یہ نبوت ہے. یہ کیا ہے, بولیے یہ کیا ہے, نبوت, پروفیسی ہے. اور پروفیسی خدا کی طرف سے آتی ہے لوگوں کے لیے. تو وہ لوگوں کے لیے تھی, لوگ سن رہے تھے اور ان کو قائلیت مل رہی تھی, وہ قائل ہو رہے تھے. ابھی بابانی کی وہ کہتے ہیں ہم پھر کیوں سمجھتے ہیں, کیا ہوا ہے, پولس پترس نے کہا میں ناسنا ضرور ہے, جو وہ کہنے لگے ہم کس لیے سمجھ رہے ہیں, ہم کیوں خدا کے عجیب عجیب کاموں کا بیان سن رہے ہیں. پترس نے کہا ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے, آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا کہ اب روح القدس کا نزول ہوا ہے, اور یہ آگ جو پھیلی ہے پوری دنیا تک پھیل جائے گی. پترس نے منادی کی, اسی روز 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے. بولے ہاللویا. کلیسیا کا اچھے نام. تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا پیچھے واپس. کوئی سینا پر جب آگ نازل ہوئی, خدا نازل ہوا, تو جو لوگ بت پرستی کر رہے تھے, سونے کے بال کی پوجا کر رہے تھے, 3000 لوگ مارے گئے. میں کہانی پوری بیان نہیں کرتا. 3000 لوگ مارے گئے. کس وجہ سے, ادھر سے شریعت آئی ہے اور وہ بال کی پوجا کر رہے تھے. کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, بال کی پوجا کرو گے تو یہ ہوگا, سب تن سے جدا کر دیا جائے گا. شریعت نازل ہوئی, 3000 لوگ مار دیے گئے. ادھر شریعت جس دن نازل ہوئی تھی, پینتیکوست پہ روح القدس نازل ہوا, 3000 مرے نہیں, 3000 لوگ بچ گئے, نجات پالی, اور پوری دنیا میں جا کے ہلچل مچا دی. بولے خدا ان کی ستائش ہو. اچھا, یہ جو زبانیں ہیں, میرے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے, اس میں دعا نہیں وہ کر رہے تھے, بلکہ خدا کے بڑے بڑے معجزے سنا رہے تھے. نجات کی تعلیم انہیں پہلے سے دے رہے تھے. پترس کے پیغام کی تیاری ہو رہی تھی. پترس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی, سارا کام روح القدس پہلے ہی کر رہا تھا, اور وہ سن رہے تھے اپنی اپنی زبانوں میں. اور پھر حیران تھے کہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ہم کیا سن رہے ہیں. پترس نے کہا ٹھہر بھی بتاتا ہوں, اور بعد میں 3000 لوگ اسی پر ایمان لے آئے. تو ایسی غیر زبانیں جو کسی کو سمجھ آئیں
وہ دعا نہیں نبوت ہے. کیا ہے؟ بولیے. وہ دعا نہیں نبوت ہے. اور پولس نے کہا اگر کوئی نبوت کرے غیر زبان میں تو ترجمہ ہونا چاہیے. کاش کہ ہمارے چرچ میں ایسا شروع ہو جائے. دنیا میں بے شمار کلیسیاں ایسی ہیں, بہت سی کلیسیاں ہیں وہاں غیر زبان میں نبوت ہوتی ہے اور کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے. کاش کہ یہاں بھی ایسے ہو جائے. یہ ایک نبوت ہے, یہ نبوت جو ہے ایک نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. اچھا, یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے جو زبانیں سمجھ نہیں آتی, جو زبانیں سمجھ نہیں آتی وہ دعا ہے, اور جو سمجھ آتی ہے وہ نبوت ہے. جو سمجھ آتی ہے وہ نعمت ہے, اور جو سمجھ نہیں آتی وہ دعا ہے. نبوت کی کلام جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ترجمہ ہونا چاہیے, خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان ہونا چاہیے. اور جو سمجھ نہیں آتی وہ دعا ہے. اور جو سمجھ نہیں آتی جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو دیکھیے اس کے بارے میں بات دیکھیے. پہلے جو تھی وہ 14 بار, اور یہ سب ذرا ایک دفعہ کھڑے ہو پلیز. ذرا نعرہ بھی لگا دیں. ہاللویا, ہاللویا, زور سے کہیے ہاللویا. کھڑے پڑھنے آپ نے پہلا کرنتھیوں 14 باب دوسری سے چوتھی آیت لکھا ہے, کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. ہاں جی, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں. اس کا مطلب جب ہم غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا, یہ خدا سے باتیں کرتے ہیں اور خدا کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. بولے ہاللویا. دوبارہ پڑھیں, کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا. اور وہ جو آپ نے پہلے سنا وہ کیا تھا؟ کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ انسانوں سے. اور یہ جو غیر زبان میں دعا ہے آدمیوں سے نہیں ہے, یہ نبوت نہیں ہے, یہ نعمت نہیں ہے, یہ لازمی ہے ہر ایماندار کے لیے, بلکہ خدا سے, اس لیے اس کی کوئی نہیں سمجھتا. حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کرتا ہے, لیکن جو نبوت کرتا ہے, یا وضاحت بھی ہو گئی, لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت کی باتیں کہتا ہے. ادھر نبوت ہو رہی تھی آدمیوں سے ترقی اور نصیحت کی باتیں, اور جب دعا ہوتی ہے تو پھر ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے, یہ سب بولیے گا, جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. سب بولے اپنی ترقی کرتا ہے. بولیے اپنی ترقی کرتا ہے. سب بولے اپنی ترقی کرتا ہے. اپنی ترقی کرتا ہے. جب سب اپنی ترقی کریں گے تو کلیسیا کی ترقی ہوگی. بولے ہاللویا. تو پھر جو بیگانہ زبان میں دعا کرتے ہیں وہ اپنی ترقی کرتے ہیں. بولے ہاللویا. تو ہمیں اپنی ترقی کرنے کے لیے, اپنی ترقی کے لیے روح القدس میں دعا کرنا ہے. بولے ہاللویا. ہمیں اپنی ترقی کرنے کے لیے روح القدس میں دعا کرنی ہے. اور یہ آخری بات میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, یہاں لکھا ہے جی, پہلا 14 آئے, پہلا کھڑے ہو کے پڑھیے گا. اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح دعا کرتی ہے. ہاں جی, جب آپ غیر زبان میں دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ میری روح دعا کرتی. کیا ہے؟ ہلو, میری روح دعا کرتی ہے مگر عقل میں کہا ہے. اس کا مطلب جب میں غیر زبان میں دعا کر رہا ہوں, ایشا کا ربا بالا نسانو یا کا ماموریا ربا شانا, میری عقل میں کہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو بھی نہیں آ رہی. کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی ترقی کر رہا ہوں, مگر یہ لکھا ہے میری عقل بیکار ہے, میری عقل بھی بیکار ہے, دوسروں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. پولس کا تجربہ, بیٹھ جائیے, پولس کا تجربہ سنیے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 18ویں آیت. پولس کہتا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. سب سے زیادہ غیر زبانیں بولنے والا شخص پولس, اور اس کی خواہش 11واں پہلی آیت, تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. میری مانند بنو, میں سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں, خدا سے باتیں کرتا ہوں, اپنی ترقی کرتا ہوں. ہمیں اپنی ترقی کے لیے روح القدس میں دعا کرنی ہے. پریز دی لارڈ. بولے ہاللویا. اور فائدہ کیا ہوگا؟
गैर ज़बान में दुआ करने का? आपको तो समझ नहीं आ रही, फायदा क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन रूह कुदस आपकी रूह के साथ मिलकर ऐसी बातें कह रहा है जिनकी आपको भी पता नहीं है, आपकी जरूरत क्या है, रूह कुदस को पता है। आखिरी वाला रोमियो 8:26 में आए। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आए बात कर हमारी शिकायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। तो फिर गैर ज़बान के लोग जो नहीं मानते उन्हें बताएं, जो मजाक उड़ाते हैं उन्हें समझाएं, उनसे कहें जिनकी समझ आती है वो नेमत है और जिनकी समझ नहीं आती वो दुआ है। ये सबके लिए जरूरी है और खुदा ये भी चाहता है कि सब नबूवत भी करें, ठीक है, दोनों जरूरी है और इसके लिए हम अपनी प्रति करते हैं। और दूसरी बात ये है, ये रूह कुदस के नज़ूल का निशान है। पेंटिकोस्त के दिन कलीसिया का जन्मदिन हुआ, उस दिन 3000 लोग मसीह पर ईमान लाए, पहले कलीसिया ने जन्म लिया। बोले हालेलुया, खुदा आपके साथ हो।